سر یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے پمس کے اندر، سر آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ سسٹم کا فیلئر ہے یا کسی فرد کا فیلئر ہے؟ سر ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ سسٹم کا فیلئر ضرور ہے، لیکن وہ فالٹ لائنز ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ کیونکہ سسٹم ایک بہت بڑی فینومینا ہے، اس میں سارے سٹیپس ہیں، ساری پریکاشنری میجرز ہیں، ساری پریونٹیو اور ایویکویشن، اس طرح کی آپ کی فائر ایکسٹنگوشر، سب چیزیں اس میں ہیں۔ تو سسٹم میں فلاز ہے، فالٹ لائن کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، جس کے لیے وہ انکوائری کمیٹی بنی ہے۔ لیکن سر یہ سانحات کے بعد ہی ہمیں کیوں پتہ چلتا ہے ندیم صاحب کہ اپنی خامیاں ہیں، ہماری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن اگر چلے حادثے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے، سانحے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے تو قومیں اس کو ٹھیک کر لیتی ہیں، لیکن ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے ہیں، جیسا ہوتا ہے ویسے ہی اس کو چلنے دیتے ہیں، کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ جی بالکل، آپ کے دو سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سانحہ ہے، لیکن سانحہ کے اوپر ایک سانحہ ہے کہ ہم لرن نہیں کر رہے۔ یہ آپ دیکھیں ایک تسلسل ہے، ہمارے ملک میں کوئی 21-22 اسی قسم کی انسیڈنٹس ہوئے ہیں مختلف قسم کے ہاسپٹلز میں، کہاں پہ کیجوالٹیز نہیں ہوئی ہیں، کہاں پہ ہوئی ہیں، جیسے ساہیوال میں ہوئی ہے، اسی طرح کی نیگلیجنس کی وجہ سے کے پی میں ہوئی ہیں، کراچی میں بھی ہوئی ہے انسیڈنٹس بہت سارے ہاسپٹلز میں۔ تو ہم جب یہ سانحہ ہو جاتا ہے، ہم ری ایکٹیو موڈ میں آ جاتے ہیں، اس وقت بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور بڑا کمٹ ہو جاتے ہیں اور ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ہم سارے سسٹم کو ٹھیک کریں گے اور ہمیں اپنی خامیاں دکھائیں، لیکن جیسے ہی کچھ ٹائم گزر جاتا ہے ہم وہ بیک ٹو دا اسکوائر ون آ جاتے ہیں اور وہی سسٹم چلتا ہے۔ تو وہ جو لیسنز لرنڈ ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو رہی۔ اگر کہ یہ پریکٹس ہوتی تو شاید ہمیں بہت فائدہ ہوتا اور یہ سانحہ بچ جاتا اگر ہم ساہیوال سے سیکھتے، پشاور سے سیکھتے، کراچی سے سیکھتے کہ یہ متواتر سسٹم فیلئر لا رہے ہیں، فائر ایکسٹنگوشنگ سسٹم میں ہماری فلاز ہیں، جو ہیومن لائف سیونگ ایلیمنٹس ہے ہاسپٹل کے اندر، اس کے جو SOPs ہیں اس کو فالو نہیں کیا جا رہا، اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، وہ ٹریننگ ریفریشر ٹریننگز نہیں ہو رہی، تو اور ہمارا جو سسٹم ہے، فائر الارم ہے، اسموک ڈیٹیکشن ہے، اسی طرح جو ڈور اوپننگ ہوتی ہے آٹومیٹک، وہ سسٹم ہے، آپ کی ایویکویشن کا، آپ کے اس کا ریہیب کا۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ کس سرکاری اسپتال میں آٹومیٹک ڈور اوپننگ سسٹم لگا ہوا ہے، یہاں تو ڈورز کے اوپر تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب یہ آگ لگی اس کے بعد اور لگا دیے گئے، اور آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ ہم جب ایک سانحہ ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ روز اس پہ اوپر بات کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی شاید مصطفیٰ کمال صاحب سے کہا ہے کہ جی آپ کو مستعفی ہونے کی، استعفیٰ دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہی سوچ کر کہا ہوگا کہ یہ تو قوم بھول جائے گی، ظاہر ہے۔ لیکن سر مجھے آپ یہ بتا دیجیے گا ندیم جان صاحب کہ آپ کا یونیسیف، WHO ظاہر بڑے ادارے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے کا بڑا ایک طویل تجربہ ہے، اور اس تجربے کے ساتھ ساتھ آپ جو نگراں سیٹ اپ تھا اس میں وزیر صحت بھی رہے ہیں، تو ایک وزیر کے طور پر کیا چیلنجز سامنے آئے آپ کو؟ دیکھیے ہمارا ہیلتھ سسٹم بڑا کمپلیکس ہے اور بہت سارے چیلنجز ہیں، ہماری ڈیزیز برڈنز، بہت سارے ڈیزیز میں ہم دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں، ہیپاٹائٹس ہے، ڈائبٹیز میں ہم 30-14 نمبر پر ہیں۔ پولیو نہیں ہم ختم کر پائے ابھی تک؟ جی آپ پولیو، ہم دو ہی ممالک رہ گئے ہیں، افغانستان اور پاکستان، جہاں پہ پولیو ایپیڈیمکس ابھی بھی چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ آپ کی شو کرتی ہے کہ آپ کی کمٹمنٹس کہاں ہیں، آپ کی پرائیورٹیز کہاں ہیں۔ ہیلتھ کے اوپر میں بہت عرصے سے یہ ایڈوکیسی کر رہا ہوں کہ آپ ہیلتھ کا جو GDP ایلوکیشن ہے وہ 1% سے 2% یا 3% تک لے جائیں، آئیڈیل تو 5% ہونا چاہیے۔ آپ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم پر انویسٹ کریں تاکہ وہ جو 70-80% آپ کا پرابلم ہے، ڈیزیز برڈن ہے، وہ اس کو مینج کر سکے اور آپ کے سیکنڈری اور ٹرشری لیول ہاسپٹل پہ بوجھ نہ پڑے۔ تو وہ ہم تو اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی طرح آپ کے سسٹم میں جو باقی چیلنجز ہے کہ آپ کے بیوروکریٹک انرشیا ہے، ہرڈلز ہیں، کیپیسٹیز کا گیپ ہے، آپ کی سسٹم میں انسٹیٹیوشنلائزیشن کا گیپ ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا گیپ ہے۔ ایک سب سے بڑا ہرڈل کہا جا رہا ہے کہ تب آتا ہے، ایون وزراء کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، جب پمس کی ED کو ہٹانے کی بات ہوتی ہے۔ سر آپ 2023 میں نگراں وزیر کے طور پر ہیلتھ منسٹری کا آپ نے چارج سنبھالا تھا، اس وقت بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر عمران ہی تھے نا، آپ نے بھی انہیں نہیں ہٹایا، آپ نے بھی انہیں رہنے دیا،
یہ بتا دیجیے گا کہ صاحب اتنے پاورفل کیسے ہیں کہ سیکرٹری ہیلتھ کو قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے؟ آپ کے سسٹم کا فیلئر ہے، انہیں معطل کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ صاحب جو ہے انہیں کوئی ٹس سے مس نہیں کر پاتا. دیکھیے وداؤٹ ریزنگ فنگرز ایٹ سم ون، میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بتا دوں. جب میں آیا تو میں نے ایک شفاف ریکروٹمنٹ، ٹرانسپیرنٹ ریکروٹمنٹ کا عمل شروع کیا کہ ہم کمپیٹیٹیولی ریکروٹمنٹ کریں گے تمام ہاسپٹلس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی، جس میں یہ بھی شامل تھا. ایڈورٹائزمنٹس ہوئی، انٹرویوز ہوئی. سلیکشن بورڈ نے مجھے بتایا کہ کوئی بندہ ہمارے اسٹینڈرڈز پہ، کرائٹیریا پہ پورا نہیں آیا سوائے عمران صاحب کے. جی یہ بھی تھا، اور باقی بھی ہمارے مین ہاسپٹلس تھے. تو میں نے کہا اس سسٹم سے اگر ہم کچھ انٹرم بیس پہ ایک صاحب کو 21-22 گریڈ میں اس کو لائیں ڈپورٹیشن پہ، اور ہمارا ایک ہاسپٹل ٹھیک کرے. ہم نے پروسیس شروع کیا. ابھی ایک لیٹر ہی نہیں نکلا تھا کہ ایک سوشل میڈیا کا طوفان آیا کہ جی آپ کچھ بڑا غلط کام کر رہے ہیں، آپ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے باہر سے بندہ لا رہے ہیں. تو ہمارا تو قلیل ٹائم تھا، اور پھر جب طوفان آیا تو اس میں وہ چیز بھی بہہ گئی کہ جی بس ٹھیک ہے، اسٹیٹس کو رہنے دے اور اسی سے کام چلائیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں آپ نے ظاہر جب یہ اشتہار دیا بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا ہوگا، لیکن آپ کو یہ بتایا گیا کہ پورے پاکستان میں کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ پمس کا ای ڈی لگا سکیں، یہ آپ فرما رہے ہیں. اور یہ جو شخص لگے ہوئے ہیں یہ ان سب میں قابل ترین آپ کو لگے، تو اس لیے آپ نے ان کو رہنے دیا. تو پھر یہ قابل ترین کی قابلیت جو ہے، جب پمز ہم کسی کے بچے کے علاج کے لیے، اپنی فیملی کے علاج کے لیے جو بھی ہم عوام میں سے جاتا ہے، وہ ان ای ڈی صاحب کی کارکردگی کیوں نہیں دیکھ پاتا جو کارکردگی آپ کو دکھی، جس کی وجہ پہ، جس کی بنیاد پہ آپ نے ان کو نہیں ہٹایا، اور آپ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں کوئی ان سے قابل تھا ہی نہیں؟ نہیں، یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ کوئی قابل تھا. جو انٹرویو پینل نے جن کو انٹرویو کیا، جنہوں نے ہیڈ ہنٹنگ کی تھی، اور جن سے اس ٹیم کی جو سلیکشن کمیٹی تھی ان کی انٹریکشن ہوئی تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے یہ بتایا کہ اس میں کوئی وہ سٹینڈرڈ کو پورا کرنے والا نہیں ہے جو کرائٹیریا کو میٹ کر سکے، اور اس میں کیپیسٹی ہو تو اس کے لیے کوئی دوسرا میکینزم طے کر لے. تو پھر میں نے آپ کو بتایا آؤٹ آف دا باکس سولوشن آپ وہ نہیں کر سکے. لیکن ابھی آپ کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران جو ہیں ان کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے ہے؟ اب یہ جو انسیڈنٹ، دیکھیے اسما، میں ایک ٹیکنیکل پروفیشنل بندہ ہوں، ہیلتھ سیکٹر کا ہوں. میں چیزوں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، آپ ایک انکوائری کر لیں ضرور، جس کا میں نے بتا بھی دیا، ڈیٹرمن بھی کر دیا ہے اپنے پریویس انٹرویوز میں کہ جی ایک ٹرانسپیرنٹ، کمپیٹنٹ، بہت بہتر ہو گیا. ڈاکٹر ندیم جان سر، میری بات بھی سنیں. وہ ایک انکوائری ہو، وہ لوگ کریں، اور پھر وہ تعین کریں کہ کس کی کوتاہی تھی، کہاں کوتاہی تھی، اور اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. ابھی اگر ہم ایک بندے کو سنگل آؤٹ کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں ابھی بہت سارے سٹیپس باقی ہیں. تو اسی جو پرٹیکولر ایونٹ ہوا ہے، انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، میں کہوں گا کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، کنکلوژن تک پہنچائیں. ہاں اگر پچھلے قصے کی بات کرتے ہیں تو آئی وش کہ آپ عوام ہوتے، آپ عام شخص، سر عرض سن لینا سر، آپ عام شخص ہوتے، آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو لے کے پمس جاتے، تو پھر آپ یہاں شو میں بیٹھ کے مجھے یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ اس ایک انسیڈنٹ کو لے کے ہمیں ان سے استعفیٰ نہیں مانگنا چاہیے. آپ پمس کی حالت دیکھ لیتے، آپ عام شخص ہوتے، آپ کی فیملی وہاں گئی ہوئی تھی، تو آپ ایسے ان سے کہتے ہیں کہ جی وہ استعفیٰ دے دیں. نہیں، میں بڑا عام شخص ہوں. میں خود جاتا ہوں، پیم سے ٹریٹمنٹ لیتا ہوں، میری فیملی بھی جاتی ہے. آپ مطمئن ہیں جو وہاں پہ حالات ہیں، جیسے اسٹیشنز پہ باہر عورتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو وہاں کے گائنی وارڈ کے جو حالات ہیں، جو وہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا، اس کو چھوڑ دیں، جو ویسے ریگولر وہاں پہ حالات ہیں، آپ مطمئن ہیں سر؟ تو آپ مجھے بھی تو چانس دیں نا. سر میں تو سوال کر رہی ہوں، آپ مطمئن ہیں؟ فرمائیے نا، آپ ہیں مطمئن؟ میں آپ کو بڑا مدلل جواب دیتا ہوں، میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. لیکن آپشنز کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا یا اپنی فیملی کا علاج کر سکوں. چلے سر، ہم یہ تو افورڈ کر سکتے ہیں کہ کسی لائق بندے کو لگا دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ وہ بھی نہیں افورڈ کر پائے، پریشر آ گیا تھا. اس پہ میرے خیال میں کسی اور روز ڈیٹیل میں آپ سے بات ہو رہی ہوگی. آج آپ نے جو فرمایا، میں پریشر کسی اور کا نہیں، میں آپ کی سوشل میڈیا کا وہ کہہ رہا تھا کہ کمپین چلی، اور اس وجہ سے پھر وہ پروسیس ہی سٹاپ کروانا پڑا.